بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ: اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیات میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیات میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم۔ یاد رہے، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھے قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمایا ان سب پر پورا یقین فرض عین ہے۔ یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ ان میں انہیں ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلقہ عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیات نمبر 111 میں ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھا جنت میں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیات نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔